کر اپنی خطاؤں کو بچانے کے لیے، اپنے جرموں پہ پردہ ڈالنے کے لیے استغفر اللہ نبیوں کی خطائیں گنوانی شروع کر دی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، یہ ہم نے پیش کیا کہ ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کی گئی ہے، اور وہ بھی وقوع کی، کہ محض امکان کی نہیں، چونکہ وہ چیز واقع میں پائی گئی، گندم کا دانہ کھانا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے اجتہاد میں خطا کے وقوع کو ذکر کیا ہے، اور یہ ہم نے پہلے دن سے اس کا تعین کیا، اور اس بنیاد پر ہم نے عوام کو جھنجھوڑا۔ اور میں سروے کروا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں عوام کو تو پتہ چل گیا ہے اور چل رہا ہے، خواص کو نہیں سمجھ آ رہی۔ امکان پہ واویلا کرنے والے یہاں غیر نبی سے خطا کے امکان کو توہین کہا جا رہا ہے، اور یہاں قرآن کی آیت کے پیش نظر یہ لکھ رہے ہیں کہ امکان ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی مسائل میں خطا کا وقوع بھی ثابت ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کے تمام نبی معصوم عن الخطا ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، معصوم یا محفوظ یہ علم الکلام کی اصطلاحیں ہیں۔ جس طرح حدیث میں حسن، ضعیف، منکر، شاذ یہ علم الحدیث کی اصطلاحیں ہیں، اسم، فعل، حرف یہ نحو یا صرف کی اصطلاحیں ہیں۔ اسی طرح علم الکلام میں کچھ خاص الفاظ خاص ذاتوں کے لیے مختص اور مخصوص کر دیے گئے ہیں، جس طرح واجب الوجود اللہ کے لیے مختص ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ معصوم ہے، اس کو اصطلاح شرع یا اصطلاح جو ہمارا علم الکلام ہے اس کی اصطلاح میں یہ ایک خاص مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ خاص مفہوم یہ ہے کہ یہ معصوم وہ ذوات ہوتی ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ان سے گناہ محال ہوتا ہے۔ اور یہ دو ہستیاں ہیں، یعنی دو قسم کی ذوات ہیں، ایک انبیاء اور نمبر دو ملائکہ۔ ملائکہ کی عصمت سے نبیوں کی عصمت اوپر ہے، کیونکہ ملائکہ کے اندر اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے، بس ان کا ایک ہی کام ہے عبادت 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 عبادت، بس ان کے اندر وہ نفس، وہ قوت جو کسی اور طرف امر کرے وہ ہے ہی نہیں۔ نبیوں میں قوت ہے، لیکن ان کی ذاتوں کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ خطا یا گناہ ان کے قریب ہی نہیں آ سکتا، یعنی اللہ کے نبی سے گناہ کا صدور یہ محال ہے۔ کیا ہے؟ محال، کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ہم باقی جو مخلوق ہے اس کو بالخصوص اہل بیت اطہار کے افراد کو ہم محفوظ، یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ اور اس میں اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ معصوم میں خطا کا امکان ہی نہیں، اور محفوظ میں امکان ہے۔ میں نے کیا کہا؟ امکان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہوتا بھی ہو۔ اہل بیت اطہار کی ذوات قدسیہ حیات تھیں تو امکان تھا کہ ان سے خطا کا صدور ہو جائے۔ پھر سنیے، امکان تھا کہ خطا کا صدور ہو جائے، امکان تھا، لیکن رب نے تطہیر کی چادر کا وہ کرم فرمایا کہ ان کی پوری زندگیاں گزر گئیں، ان سے خطا ہوئی نہیں۔ ان کی پوری زندگیاں بیت گئیں، لیکن ان سے خطا سرزد
हुई नहीं। जिस शख्स ने उठकर अपनी खताओं को बचाने के लिए, अपने जुर्मों पे पर्दा डालने के लिए अस्तगफिरुल्लाह नबियों की खताएं गिनवानी शुरू कर दी कि इम्कान ही नहीं अंबिया अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी मसाइल में खता का वकू भी साबित है। कि जाहिर है कि यहाँ अल्लाह ताला के अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खता इज्तिहादी की निस्बत की गई है, और वो भी वकू की, कि महज इम्कान की नहीं, क्योंकि वो चीज वाकई में पाई गई। गंदम का दाना खाना, अपनी खताओं को बचाने के लिए, अपने जुर्मों पे पर्दा डालने के लिए अस्तगफिरुल्लाह नबियों की खताएं गिनवानी शुरू कर दी। अंबिया तक पहुंच गया है, और तुम अब भी कह रहे हो कि जनाब ये पीरों फकीरों और जनाब ये सैयदों के साथ वाले ये ज्यादतियां कर रहे हैं। वो नबियों तक पहुंच गया, झूठे हवाले दे के, मरजू अकवाल पढ़ के। मैं पहले कह चुका हूं तफर्रुद के अकवाल मिलते हैं, अगर बुजुर्ग आज होते तो हम उनकी खिदमत में अर्ज कर देते, और अपने अपने दौर में उलमाए कामिलीन ने उनसे अर्जें की भी हैं, और सिर्फ अर्जें ही नहीं की हैं, उस दौर की हालात के मुताबिक बड़ी बड़ी जिल्दों वाली किताबें लिखी हैं, नाम ले लेके उनके रद्द किए हैं। तो सुनिए, आले सुन्नत व जमात का जमहूर का अकीदा यह कि नबियों से खताए इज्तिहादी भी नहीं होती। सुभान अल्लाह की आवाज है। इमाम कुर्तुबी का मैं हवाला दे चुका, और सबसे बड़ी बात आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाशिया जिस किताब पर मौजूद है, अल मुअतकद बिल मुंतकद, इसकी शरह अल मुस्तनद अल मुअतमद, इसके अंदर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने इस किताब का ये जो हाशिया वो लिखा, और इस किताब के मतन में कि इन्नल कौल बिजवाज़िल खताए अलैहिम फी इज्तिहादिम कौलुन बहीदुन महजूरुन फला युल्तफतु इलैह, कि नबियों से खताए इज्तिहादी हो जाती है। फरमाते हैं ये कौल है तो सही, इधर इधर है तो सही, पर बईद है, हमारे करीब नहीं आता ये कौल, तू अपने पल्ले बांध के रखा हुआ तूने। आला हजरत तो फरमाते हैं हमारे नेड़े ही नहीं आता, हमारे करीब ही नहीं आता, हम ऐसे कौलों को करीब लगने ही नहीं देते। महजूरन, ये मकबूल नहीं, महजूर है। तो जिस कौल को आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमत, तो भाई उनके सामने ये था ना, उन्होंने इसको साबित रखा, तो दैट्स मीन के वो इसके मानने वाले हैं, बरकरार रखा। किसी नबी की खता को बयान करना, उसको हुज्जतें दलीलें बनाना। आइए जरा इसको देखते हैं कि इसका क्या हुक्म है अमाल। पहले बहार शरीयत हुजूर मुहद्दिस कबीर और उनके जुमला रुफकार उन सब की खिदमत अक़दस में कि ये हजरत अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि अंबिया किराम से जो लग़ज़शें वाक़या हुई, उनका जिक्र तिलावत कुरान और रिवायत हदीस के सिवा हराम, हराम, सख्त हराम। यानी कुरान में फासा आदम रब्बहू फगवा, ये आयत तो पढ़ेंगे, और उस उस आयत के तर्जमे में तर्जमा कर देंगे मुनासिब शायान शान। या हदीस में अगर एक नबी दूसरे नबी के बारे में इस तरह की कोई बात करता है, हम अरबी का तर्जमा मजबूरन कर देंगे, लेकिन उसको बयान नहीं करेंगे, उसके नाम के जलसे और कॉन्फ्रेंसें नहीं करेंगे। जाहिर है कि यहाँ अल्लाह ताला के अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खता इज्तिहादी की निस्बत की गई है, और वो भी वकू की, कि महज इम्कान की नहीं, क्योंकि वो चीज वाकई में पाई गई। गंदम का दाना खाना, लेकिन उसको बयान नहीं करेंगे, उसके नाम के जलसे और कॉन्फ्रेंसें नहीं करेंगे, इज्तिहादुल अंबिया कहकर नबियों की खताएं नहीं गिनवाएंगे। क्या है? बोलो हराम, बोलो हराम, हराम, अशद और सख्त हराम है। औरों की क्या हैसियत है कि उन सरकारों की बाबत लब कुशाई करे, उनकी बारगाहों में लब कुशाई करना
بولو. یعنی حضرت آدم سے اگر کچھ ہوا تو آپ بیان بولو. اگر کسی نبی کے لیے کسی نے کسی خطا اجتہادی کی کوئی بات کی ہے قول مرجوع ہے نہیں بیان کریں گے. حضرت صاحب شت اللمات شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ در قرآن مجید بآدم نسبت عیسیاں کردہ و عتاب نمودہ مبنی بر علو شان قربت اوس و مالک رامیر اسد کے برتر کے اولا و افضل اگرچہ بحد معصیت نہ رسد ببند نہ خود مرچے خات بگویت و عتاب نمایت دیگر را مجال نہ کہ تواند گفت رائیں جو دبست لازم استر آیتیاں وائیں اس کی اگر از جانب حضرت بباز انبیاء کے مقربان درگاہ اند اتاب و خطائے رود یا از جانب عیشان کے بندگان خاص اویند تواضع و ذلت و انکساری صادر گردد کہ منہ ہمیں نقص بود مارا نبایت کے درہ دخل کنے و بدگاں تکلم نمائم. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عصا اسیان کی نسبت ہوئی ہے. یہ رب اور اس کے بندے کا مسئلہ ہے. ما شما میں جرت ہمت نہیں کہ ہم لب گشائی کریں. اگر نبی کبھی اپنے لیے کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہم اس کو معاذ اللہ لفظ ظالم یہ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کچھ کہے ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم وہاں لب کشائی کریں. اگر ایسے جملے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوں یا ان کے اپنی طرف سے یا نبی کے لیے کوئی لفظ بول دے اور ہم ان کو زبان پر لائیں اور بظاہر دنیا کے اندر وہ منہ میں نقص ہو نقص کا وہم آتا ہو تو کیا کہتے ہیں مارا نبایت کے درہ دخل کنیم و بدا تکلم نمائم. اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ان لفظوں کو زبان پر لائیں اور ان کے حوالے دیں گفتگو کریں. دو والے رہ گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فتح رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 832 کے اوپر لکھتے ہیں ہم نے سلسلہ کلام میں اوپر ذکر کیا کہ غیر تلاوت میں قرآن کی تلاوت ظاہر ہم نکال نہیں سکتے. غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے. ائمہ دین نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک جماعت علماء کرام بلکہ ایک جماعت علماء نے اسے کفر بتایا. مولا اللہ کو شایان ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس طرح چاہے تعبیر فرمائے. دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی. اللہ کہہ سکتا ہے فاسادم ربو فغوا فاسادم ربو فغوا کہہ سکتا ہے. اللہ کہہ سکتا ہے. جناب یونس اپنے لیے کہہ سکتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب یوسف کہہ سکتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. وہ کہہ سکتے ہیں اپنے لیے. جناب موسیٰ کہہ سکتے ہیں. جناب سلیمان کہہ سکتے ہیں. جناب حضرت یوسف ہارون کہہ سکتے ہیں. پر میں اور تو نہیں کہہ سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی اور کہے گا اس کی گدی کھینچیں گے. کہ امکان ہی نہیں انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی مسائل میں خطا کا وقوع بھی ثابت ہے. ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کی گئی ہے اور وہ بھی وقوع کی کہ محض امکان کی نہیں چونکہ وہ چیز واقع میں پائی گئی. گندم کا دانہ کھانا وہ کہہ سکتے ہیں اپنے لیے. جناب موسیٰ کہہ سکتے ہیں. جناب سلیمان کہہ سکتے ہیں. جناب حضرت یوسف ہارون کہہ سکتے ہیں. پر میں اور تو نہیں کہہ سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی اور کہے گا اس کی گدی کھینچیں گے. میں تو لفظ جتیاں بولے ایسی اعلیٰ حضرت گدی دی گل کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے. للہ المثل الاعلیٰ بلا تشبہ. یوں خیال کرو کہ زید نے اپنے بیٹے عمرو کو کسی لغزش کی یا بھول کی وجہ سے متنبع کرنے اور ادب دینے کے اوپر حزم و عزم کا احتیاط اس نے کوئی لفظ بولے بڑے توجہ سے سننا ہے. متنبع کرنے ادب دینے حزم و عزم و احتیاط عتم سکھانے کے لیے مثلا بے ہدا لفظ نالائق احمق بول دیا
اور کوئی لفظ بول دے، یعنی زید کو عمر نے بیٹے کو کوئی الٹے سیدھے او نکمیا او نالائق یہ بولے، باپ کو اختیار تھا بیٹے کو جو مرضی کہے. اب کیا عمر کا بیٹا بکر یا غلام خالد انہی لفظوں کو سند بنا کر اپنے باپ اور آقا کو یعنی عمر کو یہ الفاظ کہہ سکتا ہے؟ اوے میرے بابا جی مجھے کوئی لفظ سخت بولیں یا میرے استاد مجھے کوئی بولیں، اب میرا شاگرد بھی میرے لیے وہ استعمال کرے یا میرا بیٹا بھی کہے اور میں کہوں کیوں بول رہا ہے جی تو سانو استادہ جی کیا سی، آپ کو استاد جی نے جو کہا تھا، آپ کو والد صاحب نے جو کہا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باپ کو اختیار ہے وہ بیٹے کو کہے، لیکن آگے بیٹے کو اختیار نہیں کہ اپنے باپ کے لیے وہ لفظ بولے، یا غلام کے لیے اختیار نہیں کہ وہ اپنے آقا کے لیے وہ لفظ بولے. فرماتے ہیں اور جب یہاں یہ معاملہ ہے تو اللہ عز و جل کی ریس کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں ایسے لفظ کا بکنے والا کیوں کر سخت شدید وہ مزید عذاب جہنم و غضب الہی کا مستحق نہ ہوگا لیاذم باللہ. اس لیے امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ لا یجوز لأحد منا اليوم ان یخبر بذلك عن آدم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہمارے لیے آج کے دن میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کی ان معاملات کو ان چیزوں کو بطور خطا کر کے ذکر کرے. اذا ذکرناہ فی اثناء قولی تعالی ان ہو، البتہ جب قرآن پڑھیں گے تو نکال نہیں سکتے، اور قول نبی یہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ کے نبی کی حدیث میں کوئی آ گیا لما اقترف آدم خطیہ، ہم لفظ نہیں نکال سکتے. اب وہاں پر معاملہ ہے فاما ان نبتدی ذلک من قبل انفسنا فلیس بجائز. اوے ہم اگر کہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے توبہ توبہ یہ جائز نہیں ہے، ہم کہیں کہ نبی سے خطا ہوئی ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنے پچھلے باپ دادے کے لیے ایسا کہنا جائز نہیں ہے. تو فکیف بابینا الاقدم الاعظم الاکبر النبی المقدم صلی اللہ علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. آپ فرماتے ہیں جب ہمارے اپنے باپ کے لیے کوئی کہنا جائز نہیں تو جو سارے نبیوں کا بابا ہیں کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور اتنے معزز نبی ہیں ان کے بارے میں یہ خطا کے لفظ کہنا یہ کیسے جائز ہو گیا؟ تو اعلیٰ حضرت اگلا والا اس نے جو ہے نا مسئلہ ختم کر دیا، یہ لازمی ہے. بس تقریر میری مکمل. آپ فرماتے ہیں امام ابن الحاج فرماتے ہیں قد قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی ان من قال عن نبی من الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم فی غیر التلاوۃ والحدیث انه عصى او خالفا فقد کفارا. یہ میں ترجمہ بھی نہیں کرتا، خود کرو، یہ لفظوں کا ترجمہ خود کرو. جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی خطا اور گناہ گنوائے فقد کفارا. یہ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ 832. تو اعلیٰ حضرت کی فکر کے وارثوں، اگر اور نہیں تو جو آدمی 1.5 گھنٹہ نبیوں کی خطاؤں پہ کانفرنس کرے، تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہیں اس کے بارے میں؟ تم اسے فکر رضا کا سپاہی کہتے ہو، یہ کہاں کی فکر رضا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتاوی میں موجود ہے کہ اللہ کے نبیوں کی جو خطائیں بیان کرے، نبیوں کے جو گناہ گنوائے لوگوں کے سامنے، فرماتے فقط کفر. وہ ادھر وہ جی یہ سخت لفظ بولتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے کہا فرمایا ایسے بدبخت کی زبان گدی سے کھینچی جائے گی. یہ سخت نہیں، میرے خیال بڑا نرم لفظ ہے نا، فقط کفرا یہ نرم لفظ ہے نا. Truth TV